ایسا شہر جہاں دن کی روشنی میں بھی لوگ اپنے موبائل ہاتھ میں لیتے ہوئے سوچتے ہیں کہ کہیں اگلے چند سیکنڈ ان کی زندگی کا سب سے خطرناک لمحہ نہ بن جائے، جہاں سگنل پر رکنا بھی کبھی کبھی سکون نہیں، خطرے کی علامت بن جاتا ہے۔ کراچی میں موبائل سنیچنگ اور اسٹریٹ کرائمز ایسا مسئلہ بن چکے ہیں جو وقت کے ساتھ کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتا جا رہا ہے اور شہریوں کے لیے ایک مستقل خوف کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ یہ صرف ایک خبر نہیں، ایک مسلسل بڑھتا ہوا بحران ہے جس نے شہریوں کی روزمرہ زندگی، ذہنی سکون اور نقل و حرکت سب کو متاثر کیا ہے۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے جہاں آبادی کروڑوں میں ہے، ٹرانسپورٹ کا دباؤ شدید ہے اور معاشی سرگرمیاں بھی سب سے زیادہ ہیں۔ ایسے ماحول میں جرائم پیشہ عناصر کے لیے چھوٹے اور بڑے دونوں طرح کے جرائم کرنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسٹریٹ کرائمز وقت کے ساتھ ایک منظم اور خطرناک مسئلے کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ کراچی میں موبائل سنیچنگ، موٹر سائیکل چھیننے، پرس چھیننے اور مزاحمت پر تشدد کے واقعات روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ ہو رہے ہیں۔ مختلف سیکیورٹی ذرائع اور عوامی رپورٹس کے مطابق یہ تعداد روزانہ درجنوں سے لے کر سینکڑوں واقعات تک بتائی جاتی ہے، جبکہ حقیقت اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ FIR درج نہیں کرواتے۔ کچھ متاثرین خوف، کچھ وقت کی کمی اور کچھ پولیس اور قانونی نظام پر عدم اعتماد کی وجہ سے رپورٹ نہیں کرتے۔ یہی خاموشی جرائم پیشہ عناصر کے لیے سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ کراچی میں یہ وارداتیں زیادہ تر منظم طریقے سے کی جاتی ہیں۔ 2 افراد پر مشتمل موٹر سائیکل سوار گروہ عام طور پر مصروف سڑکوں، ٹریفک سگنلز، مارکیٹس اور کم روشنی والے علاقوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ ایک شخص موٹر سائیکل چلاتا ہے جبکہ دوسرا لمحوں میں شہری سے موبائل یا بیگ چھین لیتا ہے۔ بعض اوقات مزاحمت پر تشدد بھی کیا جاتا ہے اور کئی کیسز میں شہری زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ واردات کے بعد یہ افراد چند سیکنڈ میں غائب ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا سراغ لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ کرائم اینڈ کرمنلز کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ صرف انفرادی جرم نہیں رہا، ایک ایسا نیٹ ورک بن چکا ہے جس میں چھوٹے گروہ مختلف علاقوں میں سرگرم رہتے ہیں۔ کچھ رپورٹس کے مطابق چھینی گئی اشیاء فوراً غیر قانونی مارکیٹس یا پرزہ جات کے طور پر فروخت کر دی جاتی ہیں، جبکہ کچھ کیسز میں موبائل فونز کو ریسیٹ یا آن لائن اکاؤنٹس ہیک کر کے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک چھوٹا سا سنیچنگ کیس کئی بڑے ڈیجیٹل جرائم سے بھی جڑ سکتا ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں شہری اب اپنی روزمرہ عادات بدلنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ لوگ موبائل فون استعمال کرتے ہوئے دیواروں کے ساتھ چلتے ہیں، گاڑیوں میں بیٹھ کر بات کرنا پسند کرتے ہیں اور بعض علاقوں میں شہری قیمتی فونز باہر نکالنے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ یہ صورتحال اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ جرم صرف مالی نقصان نہیں، سماجی خوف اور ذہنی دباؤ بھی پیدا کر رہا ہے۔ یہ مسئلہ صرف کراچی تک محدود نہیں رہا، لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد اور پشاور جیسے بڑے شہروں میں بھی اسٹریٹ کرائمز میں اضافہ رپورٹ ہوا ہے۔ تاہم مختلف سیکیورٹی انڈیکس اور شہری رپورٹس کے مطابق کراچی سب سے زیادہ متاثرہ شہر سمجھا جاتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ آبادی کی کثافت، معاشی دباؤ اور شہری انفراسٹرکچر پر زیادہ دباؤ ہے۔ بڑے شہروں میں یہ رجحان ایک مشترکہ مسئلہ بنتا جا رہا ہے، لیکن کراچی اس وقت اس کی سب سے بڑی مثال کے طور پر سامنے آتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس صورتحال کے پیچھے کئی بنیادی عوامل ہیں۔ معاشی مشکلات اور بے روزگاری ایک بڑا عنصر ہے، جس کی وجہ سے کچھ نوجوان جرائم کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ منظم جرائم پیشہ گروہوں کی موجودگی جو مختلف علاقوں میں چھوٹے نیٹ ورکس کی صورت میں کام کرتے ہیں، یہ بھی ایک اہم وجہ ہے۔ بعض علاقوں میں پولیس گشت کی کمی اور نگرانی کے جدید نظام کی غیر مؤثر موجودگی بھی اس مسئلے کو بڑھاتی ہے۔ جب تک یہ تمام عوامل ایک ساتھ حل نہیں ہوتے، اس وقت تک مکمل بہتری مشکل نظر آتی ہے۔ ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ جدید ٹیکنالوجی نے اسٹریٹ کرائمز کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ اب صرف جسمانی واردات نہیں، ڈیجیٹل پہلو بھی شامل ہو چکے ہیں۔ چوری شدہ موبائلز کے ذریعے اکاؤنٹس ہیک کرنا، ڈیٹا کا غلط استعمال کرنا اور آن لائن بلیک مارکیٹ میں فروخت کرنا اب عام ہوتا جا رہا ہے۔ اس طرح اسٹریٹ کرائمز اور سائبر کرائم ایک دوسرے سے جڑ کر ایک نیا خطرناک رجحان پیدا کر رہے ہیں۔ شہریوں میں بڑھتا ہوا خوف اب روزمرہ زندگی کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ لوگ غیر ضروری طور پر باہر نکلنے سے گریز کرتے ہیں، شام کے اوقات میں احتیاط بڑھا دیتے ہیں اور بعض اوقات صرف ضروری رابطے کے لیے سادہ فون استعمال کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہی صورتحال اس بات کی علامت ہے کہ مسئلہ صرف جرائم کا نہیں، اعتماد اور تحفظ کے احساس کا بھی ہے۔ دلچسپ اور تشویشناک بات یہ ہے کہ اسٹریٹ کرائمز کا رجحان صرف پاکستان تک محدود نہیں، دنیا کے کئی ترقی پذیر ممالک میں بھی یہی مسئلہ موجود ہے۔ جنوبی ایشیا کے بڑے شہروں جیسے دہلی، ڈھاکہ اور کولکتہ میں بھی سنیچنگ اور اسٹریٹ کرائمز رپورٹ ہوتے ہیں، لیکن کراچی میں اس کی شدت زیادہ نمایاں نظر آتی ہے۔
کیونکہ یہاں آبادی، معاشی دباؤ اور شہری ڈھانچے کے مسائل زیادہ پیچیدہ ہیں۔ ماہرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اگر فوری اور مؤثر اقدامات نہ کیے گئے تو یہ رجحان مزید بڑھ سکتا ہے۔ سیف سٹی پروجیکٹس، CCTV کیمروں کی مؤثر نگرانی، پولیس پیٹرولنگ میں اضافہ، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اور شہری آگاہی مہم اس مسئلے کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ شہریوں کو بھی چاہیے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، غیر ضروری طور پر قیمتی اشیاء کی نمائش سے گریز کریں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی فوری اطلاع دیں۔ آخر میں یہ سوال پھر سامنے آتا ہے کہ کیا ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں موبائل فون ہاتھ میں لینا بھی خطرہ بن گیا ہے، یا پھر یہ معاشرہ وقت کے ساتھ اپنے نظام کو بہتر بنا کر اس خوف کو ختم کر سکے گا؟ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جب خوف روزمرہ زندگی کا حصہ بن جائے تو پھر جرم صرف گلیوں میں نہیں رہتا، وہ سوچوں میں بسنے لگتا ہے، اور یہی کسی بھی معاشرے کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے۔